مسیح کے وسیلہ سے زندگی کی کاملیت، بائبل مقدس کا خدا آپ کو کامل کرنا چاہتا ہے۔ یہوہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کامل ہو، یہوہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں، یہوہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جب چلیں تو فضائیں ہوائیں اس بات کی گواہی دیں کہ یو آر دا سن آف گاڈ، یو آر دا ڈاٹر آف گاڈ۔ تسی خدا دے بیٹے بیٹیاں ہو، تسی خداوند دے بیٹے بیٹیاں ہو۔ اور بائبل مقدس دا خدا قدسیوں دے خط دے اندر خدا دا پاک روح پالوس رسول دے ذریعے توڑے نہ کلام کرتا ہے، اور خدا باتیں کرتا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے جی؟ خدا کہتا ہے، خدا کا پاک روح پالوس رسول کے ذریعے سے کہتا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ ابھی اس پریئر سینٹر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے خداوند یسوع مسیح کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یا اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کوئی شخص کوئی بھی اپنا ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ میں خداوند یسوع کے بتائے ہوئے آئین پر پورا چل رہا ہوں، مکمل طور پر چل کر میں کام کر رہا ہوں خداوند میں۔ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پاسٹر بھی اپنے ہاتھ ایسے نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ انسان کے بدن کے اندر، انسانی وجود میں ایک کمی ہے۔ خدا نے پروپر بنایا ہے، لیکن جب باغ عدن میں آدم سے گناہ ہوا تو وہی مروسی گناہ آگے کیا ہوتا ہے جی؟ چلتا ہے۔ اور انسان جب توبہ کرتا ہے، کوئی بھی شخص جب توبہ کرتا ہے، بپتسم لیتا ہے تو اس کے موروثی گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آگے وہ خداوند کی حضوری میں کاملیت میں آ جاتا ہے۔ خداوند میں جب آتا ہے، خداوند کے آئین میں جب آتا ہے، خداوند کے آئین کو پورا کرتا ہے، اس حکم کو مانتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ بپتسم لیتا ہے تو خداوند اسے کامل کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جب بپتسم لیتے ہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کئی سال پریئر کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو کر کہتے ہیں خداوند ہمیں پاک روح عطا کر، خداوند ہمیں پاک روح دے، خداوند ہمیں پاک روح دے۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور بپتسم لے گا روح القدس اسے انعام میں دیا جائے گا۔ انعام میں خدا کا پاک روح میرے مطابق، جیسے میں نے کلام خدا میں سے پڑھا اور خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، خدا کا پاک روح جب آپ بپتسم لیتے ہیں تبھی خدا کا پاک روح آپ کے بدن میں اتر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ بہت سے لوگ غیر زبان بولتے ہیں، بہت سے لوگ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ غیر زبان میں دعا کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر، اس شخص کے اندر، اس بہن کے اندر پاک روح کام کر رہا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا کلام خدا میں بائبل مقدس میں بیان کرتا ہے کہ غیر زبان پاک روح نہیں ہے۔ کتنے لوگ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ رسولوں کے اعمال آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، آگے آپ جب خطوط کو پڑھیں گے تو خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرتا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی، روح القدس بھی غیر زبان بھی ایک نعمت، ایک غیر زبان ایک کہ روح القدس آپ کے بدن کے اندر کام کرتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں 7 سال سے میں خدمت میں ہوں اور ابھی تک میرے پاس جو نعمت نہیں ہے وہ غیر زبان کی نعمت نہیں ہے۔ میرے پاس صرف ایک ورڈ ہے جو مجھے غیر زبان کا ابھی تک ملا ہے، اور اس سے پہلے میرے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے۔ لیکن خداوند مجھے بڑے طور پر بہت سے جگہوں پر استعمال کرتا، خدا کا جلال ظاہر ہوتا۔ جب میں نے پانی سے بپتسم لیا تو جب پانی کا بپتسم لے کر میں نہر سے باہر آیا تو مجھے ایک نیا بدن محسوس ہوا تھا، میں خداوند میں نہیں تھا۔ میرے بھائی شہباز صاحب نے، مبشر شہباز صاحب اور بھائی اسلم نے، بھائی سمسون نے جبرن میں نہر تے پاسٹر وارث دے ہتھوں بپتسم دلوایا۔ میں نے کہندے ذرا نہر تے چھڑ کے اوپر بھائی یہ سب، میں نہر پر چھوڑنے گیا اور وہاں پر کہتے رکو، بپتسم کر کے واپس لیتے جانا۔
میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی وہ بپتسم کرنے لگے انہوں نے دعا کی، پاسبان نے سبھی لوگوں کو کھڑا کیا جن لوگوں کے بپتسم ہونے تھے، اور وہ دعا کرنے لگے اور خداوند سے برکت چاہنے لگے، اور خداوند کا کلام انہوں نے وہاں پر پڑھا نہر پر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر رک رک کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پانی کے اندر دبو رہے ہیں، ایک کر کی رہے ہیں لوگ، نہر کس طرف بھی اس طرف بھی لوگ کھڑے ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی مینوں بھی بپتسم مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دعائیں لے کے آئے ہیں، 3 بپتسمہ دعانا ہے۔ میں کہا جی لینے بپتسم۔ پہلا بپتسم خدا کے خادم پاسٹر وارث کیسر نے جو کیا وہ میرا تھا۔ میں نے بپتسم جیسے لیا، میں نہر سے باہر آیا، میں نے اپنے بدن میں بہت ہلکا محسوس کیا۔ وہ بعد میں مجھے پتا چلا، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے بپتسم لے کر میں اپنے گھر آیا تو میرے کانوں میں ایک آواز آنے لگی جیسے کوئی بہت تیز آندھی ہوتی ہے، اس کا شور ہوتا ہے، میرے کانوں میں آواز آنے لگی۔ اور جب میں سوتا تو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے ان 2 لوگوں سے پوچھا، اپنے بھائیوں سے، اور میں کہا مینوں کی کرتا جی بھائی، اور مینوں اے مسئلہ ہو گیا، میں تو سو نہیں سکتا، کیڑے چکر چ پاتا ہے میں ادو خدا تو واقف نہیں سا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بہت سے لوگ میرے چوگرد لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تلواروں کے ساتھ مجھے آوازیں آتی ہیں، میں تو سو نہیں پا رہا۔ کہتے دعا کر، پتہ نہیں پائی تو کیڑے کیڑے کام کیتے انہوں نے، سانوں تو اس گل دا نہیں پتا تینوں کی ہو رہا ہے بپتسم تو بعد۔ لیکن میں بہت دن ایسی کشمکش میں رہا، اور آخر میں اپنی چارپائی پہ بیٹھا، میں نے کہا خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، خداوند تم مجھے بتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی پاسبان، کوئی شخص میری بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، میرے مسئلے کا حل کوئی بتا نہیں پا رہا تھا۔ جس دن میں چارپائی پہ بیٹھا دعا کر رہا تھا، مجھے یاد ہے وہ گرمیوں کے دن تھے اور میں چھت پر بیٹھا تھا، میرے چوگرد اور بہت سی چارپائیاں تھے، میری پوری فیملی چھت پر تھی اور وہ کھانا کھا رہے تھے، اور میں بڑا پریشان تھا، میں کھانا بھی نہیں کھا پا رہا تھا۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا کہ آج دعا کرتے ہیں، خداوند سے بات کرتے ہیں، انہوں نے پتا تھا، انہوں نے پتا ہونا ہے۔ میں نے دعا کی، اور جیسے ہی میں نے دعا شروع کی میری چارپائی گھومنے لگی، جیسے میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی میری چارپائی یوں گھومنے لگی۔ میں نے چارپائی کو پکڑ لیا، وہ گھوم نہیں تھی رہی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ میں نے اسے پکڑا، اور سارے گھر والے کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اسے ہوا کیا۔ میرے خاندان کا تعلق سلویشن آرمی سے تھا، خدا کے پاک روح سے مکمل طور پر واقف نہیں تھے۔ کبھی ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی ایسا میں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ بپتسم لینے کے بعد جب میں نارمل ہو گیا، ایک شخص مجھے ملا، میں نے خداوند کی خدمت ابھی شروع نہیں کی تھی، جب میں نارمل ہو گیا تو میں نے پھر سے دعا کرنا بند کر دیا اور اپنی پرانی لائف میں چلا گیا۔ میں نے کہا بپتسم لینا، بس بپتسم لینے سے خدا کی حضوری میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، پھر مجھے کلام خدا کی طرف میں نہیں تھا۔ آج کی تلاوت کلام پاک جو ہے، لیکن جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ میں خداوند میں چل نہیں پا رہا، اور میں کیا کر رہا تھا، میں اپنی لائف میں چلا گیا، پرسنل لائف میں چلا گیا۔ یہاں پر مجھے جاننے والے لوگ ہیں، جب میں خدمت میں نہیں تھا تو میرا سٹائل کیا تھا، میرا طریقہ کیا تھا، میں اپنے بال یوں اوپر کو کھڑے کیا رکھتا تھا اور عجیب عجیب سے کپڑے پہنتا، چوک میں کھڑا رہتا، شراب پیتا، اور اپنی لائف مکمل طور پر خدا سے الگ رکھتا۔ میری لائف ٹھیک نہیں تھی۔ ایک شخص مجھے مومن پورہ میں ملا اور کہتا خداوند تجھے بلاتا ہے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا، میں نے اس کو ہنس کر ٹال دیا، میں نے کہا ہاں جی سر بلاندا ہونا۔ میں اپنے کان دے اندر والی پائی ہوئی
اور ایک عجیب شخصیت بن کے میں دنیا تے رہ رہا سا، لیکن میں نے لگتا سی کہ میں بڑا پیارا ہوں، میں بڑا خوبصورت ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے شیشے تے کو ہٹانا بڑا مشکل کام سی، کیونکہ میرے وال جدو تھلے ڈگدے سی تے جل دے نال کھڑا کرن تے ٹائم لگدا سی۔ میرے گھر دے میرے تو پریشان سی کہ یہ بندہ کردا کی ہے۔ میرے ابے میرے ماں وہ پریشان سے کہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے اس بندے نو، اور جننے پیسے اے سنگر جڑا ہے ہنی سنگھ جننے پیسے اپنے گانے تے لاندا سی میں پورے کروانا سن۔ میں ویکھ کے یوٹیوب تے گانے سن کے پیسے پورے کر دینا سی۔ میں کہ تینوں تھوڑ نہیں آندے نہیں، تینوں کاٹا نہیں پین دینا پائی جی، تینوں وائرل کر کے چھڈاں گا۔ وجہ کی سی کہ میں خداوند سے دور تھا اور میری لائف خداوند میں نہیں تھی۔ میں نے یسوع کو وہاں پر قبول کیا، اس نہر کے کنارے میں نے خداوند کو اپنا منجی جانا، لیکن میں پھر بھی خداوند سے دور تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ خداوند تجھے بلاتا ہے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن وہی سین جو میرے ساتھ بپتسم کے روز ہوا وہی شروع ہو گیا، اور وہ رات کو خوابوں میں آ کر مجھے کہنے لگا یسوع تجھے بلاتا ہے، خدا تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے مجھے یہی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اسے فون کیا، ایک ویک مجھے میرے ساتھ یہی ہونے لگا۔ میں نے اسے فون کیا، میں کہا بھائی تانوں ملنا چاہنے، کہندا اسے گھر آ جاؤ جتھے تہاڈی میری ملاقات ہوئی سی۔ ادھر جا کر میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے 7 دن سے تیری آواز سنائی دیتی ہے اور تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ خداوند تجھے بلاتا ہے۔ وہ تیرے ساتھ بات کر رہا ہے، میں تب تک تیرے ساتھ رہوں گا جب تک وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو یہ منظور ہے تو ٹھیک، میں اپنی لائف خداوند کو دیتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا، تیرے پیچھے چلوں گا۔ کہتا میری شرطیں ہیں، اے کپڑے نہیں پا سکتا تو میرے نال رہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میری شیپ ٹھیک نہیں۔ کہتا تینوں اپنی شیپ درست کرانی پے گی۔ میں کہا جی کراواں گے۔ کہندے وال تھلے کرنے پین گے۔ میں کہا جی کراں گے۔ کہندے جی والی لانی پے گی۔ میں کہا جی لا دینے، ہونے لا دینے۔ انہیں موقع پہ اسے کار میری جل اتروائی، میرے وال ٹھیک کروائے، میری والی اتروائی اور میرے کپڑے ٹھیک کروائے، میرے بٹن وغیرہ بند کروائے اور منوں اپنے نال رکھ لیا۔ میں انہاں دا اس روز بیگ پکڑیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اس نے میری رہنمائی کی تو میں نے دل و جان سے خدا کی خدمت کی، اس کے پیچھے میں نے چلنا شروع کیا۔ آج میں اپنی گواہی کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ بائبل مقدس میں آج عنوان کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے خداوند یسوع کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح میں ایسے آپ چلیں، آپ کو ایسے چلنا پڑے گا۔ آپ خداوند